بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے۔ رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان، امت سید لولاق سے ڈر لگتا ہے۔ اور قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ بھی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ برادران اسلام، سانحہ سیالکوٹ پر انسانیت شرمندہ ہے۔ بطور پاکستانی، بطور مسلم، میرے بھی وہی جذبات ہیں جو کسی بھی دوسرے انسان کے ہو سکتے ہیں۔ نہ تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ آپ ماورائے عدالت کسی کو بھی مجرم ڈکلیئر کریں اور پھر خود ہی آپ جلاد بن جائیں اور سزا بھی تجویز کریں، اور وہ سزا دیں کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آگ کی سزا اسے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو آگ کا مالک ہے، یہ اسے سزاوار ہے۔ یقیناً اس حادثے نے جہاں ایک طرف پاکستان کے اجلے چہرے کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے، وہیں ہمارے معاشرے کے اندر شدت پسندی، انتہا پسندی بھی نکھر کر، کھل کر بدترین صورت میں سامنے آئی ہے۔ یہ واقعات یقیناً قیام پاکستان اور اس سے قبل بلکہ 1450 سال میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے رہے۔ شدت سے تب آئے جب یہاں انگریز سرکار کی گورنمنٹ آتی ہے، برطانیہ کی، اور پھر یہاں کا قانون ہر حوالے سے حضور نبی کریم صاحب لولاق، اللہ کی توحید ہو، ناموس رسالت ہو، ناموس اہل بیت ہو، ناموس صحابہ ہو، ناموس قرآن ہو، یہ ان کے لیے کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ وہی یورپ ہے کہ جہاں ملکہ برطانیہ کی توہین کرنے والا ریاست کا غدار ہے، لیکن وہاں اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دیں، انجیل مقدس کی توہین کر دیں، تو کوئی ان کے لیے یہ اتنی عام بات نہیں ہے۔ لیکن امت مسلمہ بالخصوص اپنے مذہب کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان کے اندر جو بلاسفمی لا ہے وہ موجود ہے، قانون ناموس رسالت موجود ہے، اور ہمارا دین اور آئین پاکستان ہمیں پوری گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کی جانے والی کسی بھی توہین رسالت کے اوپر آپ کا قانون حرکت میں آئے گا اور اسے سزا دی جائے گی کہ جو آپ کی دل آزاری کا سبب بنے گا، جو آپ کے ایمان کے دل آزاری کا سبب بنے گا۔ یقیناً بطور پاکستانی میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ قانون ناموس رسالت موجود ہے۔ اگر قرآن حکیم کی توہین ہو تو قانون ناموس رسالت موجود ہے، توہین مذہب ایکٹ موجود ہے۔ اگر انجیل مقدس کی توہین ہو، حتیٰ کہ گیتا کی بھی اگر توہین ہو، تب بھی یہ قانون انشور کرتا ہے کہ ہندو کے مذہب کی بھی توہین کی اجازت ہمارے پاکستان کے اندر نہیں ہوگی۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ قانون کے ہوتے ہوئے قانون پر عمل داری نہیں ہے؟ لیکن اس سے قبل میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم، فرقان مجید، احادیث نبویہ سے اور اسلام کیا کہتا ہے اس سارے واقعہ کے اندر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو دین پسند کیا اپنے لیے، ہمارے لیے، وہ اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے سالمہ سے یہ نکلا ہے جو سلامتی والا مذہب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سالم الناس بلسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں آ جائیں۔
اسی طرح نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے کہ جن پہ پاس لوگ اپنے خون یعنی جان اور مال کو محفوظ سمجھیں۔ مومن وہ ہے جو امن دیتا ہے اور صلے میں امن لیتا بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی معاہد مطلب جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جو ٹیکس پیئر ہے آپ کی گورنمنٹ کا، غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اسے یہ روایت آپ سن رہے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق کا فرمان ہے کہ مومن 40 برس کی دوری سے جنت کی خوشبو سونگھ لے گا، لیکن اپنے ہی ملک میں جس نے ناجائز ناحق کسی بھی ذمی کا، کسی بھی ٹیکس پیئر غیر مسلم کو مار دیا، اس کی قتل کر دیا، تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ پہ حملہ کریں یا غیر مسلم کی ذات پر حملہ کریں، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ آپ اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر کوئی غیر مسلم عبادت گاہ ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے جو مارا جائے وہ شہید کہلائے گا۔ غیر مسلم کے اوپر اگر مشکل وقت آ جائے، اس کی جان کی حفاظت کرنے والے کو شہید کہا جائے گا اگر وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے مسلمان۔ تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر یہ کہہ دیا جائے کہ ہر ایک کو اجازت ہے جو جب چاہے جس کو مار دے، اور یہ کہہ دے کہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے؟ اور یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ خالصتاً ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑائے۔ جب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یورپ کے اندر بیٹھی ملکہ برطانیہ کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں، تو ہم کسی کو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے نبی پاک، ہمارے قرآن مقدس، ہمارے اہل بیت اطہار، ہمارے اصحاب رسول کے ناموس کا مذاق اڑائیں۔ یقیناً اس کے اوپر تو دونوں طرف سے حقوق اور فرائض کی بات ہے، ہر ایک کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دوسرے مذہب کا احترام کرے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اسلامی ریاست میں ایک ایسے ملک کے اندر جہاں آئین موجود ہو، جہاں قانون موجود ہو، جہاں عدلیہ موجود ہو، تو یہاں دیکھیے اس وقت جب آئین اور قانون تحفظ دیتا تھا گستاخان رسول کو، تو تب غازی علم الدین شہید اور پھر ایسے غازیان امت پیدا ہوتے رہے۔ آج جب اس امت کے اندر قانونی ناموس رسالت پوری شدت سے موجود ہے، تو پھر یہ امت اپنے ہاتھوں میں قانون کو کیوں لے رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے یہ سیاسی نعرہ ہے اور اس نعرے کی بنیاد پر یہ سانحہ ہوا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو یوٹیوبر صحافی ہیں، ان کی عمر 40-50 سال ہوگی، یہ نعرہ صدیوں پر محیط ہے۔ اس نعرے کو کربلا میں سنا جا سکتا ہے، یہ بدر و حنین، احد و خندق میں سنا جا سکتا ہے، یہ نعرہ فتح مکہ کے اوپر موجود ہے، یہ نعرہ صدیوں پر محیط ہے۔ اس لیے اس نعرے کو سیاسی نعرہ کہہ کر آپ اپنے ایمان کو نہ بیچیں، آپ اپنے ایمان کی تحقیر نہ کریں، آپ اپنے ایمان کو رسوا نہ کریں۔ یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سیاسی لوگوں نے یا موقع پرست لوگوں نے اس نعرے کا غلط جگہ استعمال کیا ہے۔ داڑھی والے برے نہیں ہوتے، کچھ برے لوگوں نے داڑھی رکھ لی ہوگی۔ نمازی برے نہیں ہوتے، کچھ برے لوگوں نے بھی نمازیوں والا حلیہ دھار لیا ہوگا۔ تو ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگوں نے اس نعرے کا استعمال کیا ہو جو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی کبھی بھی حمایت اور سپورٹ نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کو بھی، کہ جنہوں نے اس بات کا علل اعلان یہ کہا کہ جو بھی ملوث ہیں سانحہ کے اندر انہیں سخت سے سخت ترین سزا دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو لنڈے کے دیسی لبرل، خونی لبرلز گھسیٹنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو یا تحریک لبیک کو اس سارے واقعہ کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اس حرکت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بھی بڑی کھلی آنکھوں کے ساتھ
میں بڑی ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر قانون ناموس رسالت کے اوپر ایک نئی جنگ چھڑنے کی بجائے جو لوگ بھی ناموس رسالت یا توہین رسالت میں ملوث ہیں، اگر ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور وہ سزا کے حقدار ہو چکے ہیں، ان کے لیے سزائیں اناؤنس ہوئی ہوئی ہیں، لیکن آج تک ان کو پھانسی نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ اس میں عدلیہ کو کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ گورنمنٹ کو کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ فقط دو بندوں کو جو واقعی ملوث ہیں اور عدالت نے انہیں فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ لوگ توہین رسالت میں ملوث پائے گئے ہیں، انہیں سزا دی جائے، اور دو ہی ایسے لوگوں کو بھی ساتھ سزا دی جائے کہ جو قانون ناموس رسالت کا غلط استعمال کرتے ہوئے ملوث پائے گئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کون ہے جو جرت کرے گا رسول خدا اشرف الانبیاء کی توہین کرنے کی، یا کسی بھی نبی کی توہین کرنے کی، کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کرنے کی۔ لیکن میں پوری پاکستانی قوم سے یہ گزارش کروں گا، یہاں بسنے والی تمام قومیتوں، تمام مذاہب کے ماننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کی اولاد کے سروں پر فضیلت کا تاج رکھا ہے۔ کسی کو بنا سبب، بنا وجہ کے مارنا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ ہمیں تو ہمارا مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دھاری دار چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے تو اس کو لوگوں کی طرف نہ کریں بلکہ اس کا رخ اپنی طرف کریں۔ ہمیں تو مذاق میں بھی کسی کے اوپر تلوار لہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کہا کہ لہرائی آپ نے، یا کوئی ایسی چیز جس سے کوئی انسان خوف زدہ ہو سکتا ہے، آپ نے یہ عمل کیا تو گویا آپ نے اس کے قاتلوں میں اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ قاتل جنت میں تو نہیں جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دین اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہمارا تو وہ دین تھا کہ جس نے حالت جنگ میں بھی حکم دیا کہ کسی عورت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی جو ہے وہ ایسے شخص پہ حملہ نہیں کرنا جس کے پاس ہتھیار نہ ہو۔ جو ہتھیار رکھا ہے لیکن اس نے اس کو اپنے میان میں رکھا ہوا ہے، ہتھیار لہرایا نہیں، اس پر بھی حملہ نہیں کرنا ہے۔ بچوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، پودوں پر، سبزے پر حملہ نہیں کرنا، اس کو برباد نہیں کرنا، کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کرنا، جو غیر مسلموں کے پریچر ہیں، جو ان کے مذاہب کی تعلیم دینے والے ہیں، ان پر حملہ نہیں کرنا، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس پر حملہ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک جتھا لے کر آپ کسی کو بھی ڈکلیئر کر دیں کہ وہ گستاخ رسول ہے، جب کہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا اس کو بات کرنے کا، اس کو عدالت تک جانے کا۔ جہاں ایک طرف یہ پورے عدالتی نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے، سانحہ سیالکوٹ، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ سانحہ سیالکوٹ ہمارے موجودہ عدالتی نظام پر عدم اعتماد ہے۔ اگر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوتی، فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا، تو یقیناً کوئی بھی قوم پھر ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتی۔ لیکن جنہوں نے بھی اس پورے واقعہ کے اندر اپنا کوئی سا بھی کردار ادا کیا ہے سانحہ سیالکوٹ میں، اسے سخت سے سخت ترین سزا دینا یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہمیں فقط یہ نہ بتایا جائے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئک جسٹس جو اسلام کا، جو ریاست پاکستان کا، جو آئین پاکستان کا حکم ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ لاکھوں کیسز ہائی کورٹ میں، لوئر کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کیسے وہ آپ کی عدالتوں پر اعتماد کریں؟ میں افواج پاکستان سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی، ریاست سے اپیل کروں گا کہ اس سانحہ سیالکوٹ کے اندر جو ملوث ہے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو وہ عدالت میں رجوع کریں، اپنے ہاتھوں میں قانون نہ لیں، تاکہ یہ عبرت کا سامان بنے، سب کے لیے سر عام سزا دی جائے۔ اور اس میں جو بھی ملوث ہے، اس کا جس سے بھی تعلق ہے، ہمیں کوئی تعلق، جس طرح تحریک لبیک نے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس واقعہ کی مذمت کی اور یہ کہا کہ اس کے اوپر سخت سے سخت ترین سزائیں دی جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج پوری قوم کا مطالبہ ہے ریاست حرکت میں آئے،
افواج پاکستان حرکت میں آئیں اور عدالتیں حرکت میں آئیں، تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ایک پیارا ملک ہے، اور یہاں کسی کو ماورائے عدالت از خود قاضی بننے کی یا از خود جلاد بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھ دی، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ بہت شکریہ۔